بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے شفقت محمود کی جو چھٹیوں کے حوالے سے پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے، جس کا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے کہ کیا کیا اہم فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلی بات کہ 26 نومبر 2020 سے پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جس میں اسکول، یونیورسٹیز، کالجز اور ٹیوشن سینٹرز شامل ہیں بند رہیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جہاں آن لائن اسٹڈی ہوگی جہاں آن لائن اسٹڈی کی سہولت میسر ہوگی وہاں آن لائن اسٹڈی ہوگی، اور جہاں یہ سہولت نہیں ہوگی وہاں ٹیچرز اور پیرنٹس پرسکرائب کریں گے کہ ہوم ورک کس طرح پہنچایا جائے۔ والدین خود اسکول آ کر بچوں کا ہوم ورک لے کر جائیں گے اور واپس سبمٹ کرائیں گے، لیکن کوئی بھی آرگنائز کلاس نہیں لی جائے گی۔ تعلیمی اداروں میں یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک آن لائن اسٹڈی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی تعطیلات ہوں گی، جس میں تمام تعلیمی سرگرمیاں ختم کر دی جائیں گی، اور پھر 11 جنوری سے تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امتحانات کے حوالے سے کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی امتحانات اسکولوں میں دسمبر تک ہونے تھے وہ تمام ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ صرف ایکسیپشنل امتحانات جاری رہیں گے، جیسے MCAT وغیرہ کی یا ٹیچرز بھرتیوں کے لیے امتحانات وغیرہ۔ پروفیشنل امتحانات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ انٹری ٹیسٹ وغیرہ روٹین کے مطابق ہوں گے۔ HEC سے ملحق ادارے یعنی یونیورسٹیز میں آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہاسٹلز وغیرہ میں صرف وہی طالب علم رہیں گے جو دور دراز علاقوں یا بیرون ممالک سے آئے ہوں یا جن علاقوں میں آن لائن تعلیم کی سہولت میسر نہ ہو۔ صرف 1/3 یعنی 1/3 حصہ اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں موجود ہوں گے۔ PhD یا لیب کا کام کرنے والے طالب علم یونیورسٹیز وغیرہ میں جا سکتے ہیں۔ تمام ووکیشنل ادارے کھلے رہیں گے۔ فیکلٹی ٹریننگ وغیرہ یا فیکٹری ٹریننگ وغیرہ جو ہے وہ بھی جاری رہ سکتی۔ اشاعت پیش کی جا رہی ہیں کہ بورڈ کے امتحانات مارچ کے بجائے اب مئی جون میں لیے جائیں گے۔ نیا تعلیمی سال 2021 میں شروع کیا جائے گا، اور یہ غور کیا جا رہا ہے کہ جون جولائی کی چھٹیاں کم کی جائیں گی تاکہ جو پڑھائی کا لاس ہو اس کو قابو کیا جا سکے، اس نقصان کو پورا کیا جا سکے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔